السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سراجی کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے باب التصحیح۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التصحیح۔ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں سماعت فرما لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ما قبل میں ذکر کیے گئے اصول کے مطابق ہر فریق کو مسئلہ سے جو سہام ملتے ہیں، جب ان حصوں کو ان کے عدد رؤوس پر تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ برابر تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کسر واقع ہو جاتی ہے، اور علم الفرائض میں کسر کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ لہذا ایسی صورت میں کوئی ایسا عدد تلاش کیا جاتا ہے جس سے کسر ختم ہو کر تمام ورثاء کو بلا کسر پورے حصے مل جائیں، تو اس لیے تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، یہاں پر 4 بیگمات ہیں، 8 بیٹیاں ہیں اور 1 چچا ہے۔ تو اصول کے مطابق مسئلہ 24 سے شروع کریں گے، کیونکہ قسم اول میں سے ثمن جب قسم ثانی سے مل کر آتا ہے تو مسئلہ 24 سے شروع کرتے ہیں۔ 4 بیگمات کا حصہ وہ 3 ہوا، 8واں حصہ 3 ہے، اور بیٹیوں کا حصہ ثلثان یعنی 16 ہے، اور باقی حصہ بچا 5۔ اب دیکھیں، 4 اور 3 کے درمیان یہ کسر واقع ہو رہا ہے، یعنی کہ 3 حصے 4 بیویوں کے درمیان بغیر کسر کے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے، تو ایسا عدد تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جس عدد سے بیگمات کو حصے بغیر کسر کے مل جائیں۔ تصحیح کا لغت میں معنی آتا ہے درست کرنا۔ اصطلاحی تعریف: عدد رؤوس اور ان کے سہام کے درمیان واقع ہونے والی کسر کو دور کرنے کا نام تصحیح ہے۔ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان واقع ہونے والی کسر کو دور کرنے کا نام تصحیح ہے۔ کسر کہتے ہیں عدد کے ٹوٹنے کو، مثلاً آدھا، پونا وغیرہ، یہ کسر ہوتا ہے۔ تصحیح کے کل 7 اصول ہیں جو اس باب میں ہم پڑھیں گے۔ ان 7 اصولوں کو 2 قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ قسم اول کو بین السہام والرؤوس کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت کا لحاظ ہوتا ہے، اس کے تحت 3 اصول ہیں۔ اور قسم ثانی کو بین الرؤوس والرؤوس کا نام دیا گیا ہے، اس میں ایک فریق کے رؤوس دوسرے فریق کے رؤوس کے درمیان نسبت کا لحاظ ہوتا ہے، اور اس کے تحت 4 اصول ہیں۔ کل تصحیح کے 7 اصول ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التصحیح۔ یحتاج فی تصحیح المسألۃ الی 7 اصول۔ مسائل کی تصحیح میں 7 اصولوں کی طرف احتیاجی ہوتی ہے، 7 اصولوں کی طرف ضرورت ہوتی ہے۔ 3 بین السہام والرؤوس، 3 اصول تو سہام اور عدد رؤوس کے درمیان ہیں۔ و4 بین الرؤوس والرؤوس، اور جبکہ تصحیح کے متعلق 4 اصول رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہیں۔ اما الثلاثۃ، بہرحال 3 اصول، فاحدها ان كانت سہام كل فریق منقسمۃ علیہم بلا کسر فلا حاجۃ الی الضرب۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہر فریق کے سہام
ان پر بغیر کسر کے تقسیم ہو جائیں تو ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فریق کے سہام عدد رؤوس پر بغیر کسر کے اگر تقسیم ہو جائیں تو ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال کا ابوینی و بنتینی، جیسے ماں باپ اور دو بیٹیاں۔ مثال آپ کے سامنے ہے۔ اصول کے مطابق مسئلہ 6 سے بنے گا۔ ماں کا حصہ اولاد چونکہ موجود ہے، ماں کا حصہ سدس ہے تو 6 کا سدس 1، باپ کا سدس 1 اور ثلثان ہے حصہ تو بیٹیوں کا حصہ 4۔ تو اب دیکھیں یہاں پر عدد رؤوس ہیں 2، یعنی کہ دو بنت۔ تو ہم نے پڑھا کہ جب سہام اور عدد رؤوس تقسیم ہو جائیں بغیر کسر کے تو ضرب دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہر ایک بیٹی کو 2 حصے مل جائیں گے۔ یہ پہلا اصول بیان ہوا۔ والثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدہ ولکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ فیضرب وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام فی اصل المسألۃ وعولها ان کانت عائلۃ۔ اور فرماتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک فریق پر کسر واقع ہو، یعنی ایک کسی فریق پر کسر واقع ہو، ولیکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ، لیکن ان عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت توافق کی ہو، عدد رؤوس اور سہام کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو ضرب دی جائے گی اصل مسئلہ میں ان لوگوں کے عدد رؤوس کے وفق کو جن کے سہام میں کسر واقع ہو رہا ہے۔ جن کے سہام میں کسر واقع ہو رہا ہے ان کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دی جائے گی، وعولہا، اور اس کے عول میں ضرب دی جائے گی اگر تو مسئلہ عائلہ ہو، کا ابوین وعشر بنات، جیسے اس کی مثال ماں باپ اور 10 بیٹیاں، یا پھر عول کی مثال دیتے ہیں او زوج و ابوین و 6 بنات، جیسے کہ شوہر اور والدین اور 6 بیٹیاں۔ اب یہاں پر دیکھیں اصول کے مطابق مسئلہ تو 6 سے شروع کریں گے۔ اب دیکھیں ایک فریق کے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان عدد رؤوس اور سہام کے درمیان کسر واقع ہو رہا ہے اور یہ چھوٹا عدد بڑا عدد چھوٹے پر پورا تقسیم بھی نہیں ہو رہا، تو ان میں توافق کی نسبت ہے، عدد رؤوس میں اور سہام کے درمیان توافق کی نسبت ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ جس فریق کے سہام میں کسر واقع ہو رہا ہو اس عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے۔ تو ان دونوں میں توافق بالنصف ہے، تو اس 10 کا وفق 5 ہے، 5 مضروب ہوا، 5 کو اصل مسئلہ میں ضرب دے کر اب تصحیح ہوئی 30 سے، تصحیح ہو جائے گی 30 سے۔ اب اس 5 کو ہر حصے سے ضرب دے دیں گے، مثلا یہ ماں کا حصہ 1 تھا تو 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 1 5 اور 5 ضرب 4 20۔ اب بیٹیوں کے حصے بن گئے 20، تو 20 کو 10 پر تقسیم کریں گے تو 2 آ جائے گا، یعنی 10 بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کا حصہ 2 ہو جائے گا۔ یہ عول کی مثال ہے، یعنی کہ شوہر موجود ہے، والدین ہیں اور 6 بیٹی ہیں۔ شوہر کا حصہ ربع ہے، والدین کا حصہ سدس ہے اور بیٹیوں کا حصہ ثلثان ہے۔ اب اصول کے مطابق تو ربع موجود ہے سدس کے ساتھ ثلثان کے ساتھ، تو اصل مسئلہ 12 ہوگا۔ اب دیکھیں ایک فریق کے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان کسر واقع ہو رہا ہے اور ان میں
توافق کی نسبت ہے تو توافق بھی بالنصف ہے، تو توافق بالنصف ہے تو یہاں پر 6 کا وفق بنے گا 3۔ 3 کو اصل مسئلہ کے ساتھ پہلے دیکھیں، یہ مسئلہ عائلہ ہے، عائلہ ہے، یعنی کہ یہاں پر مخرج تنگ ہے اور سہام زیادہ ہیں۔ مخرج ہم نے اصول کے مطابق تو بنایا تھا 12، لیکن سہام زیادہ، 3 2 5 2 7 7 اور 8، یہ کل 15 ہے۔ تو یہاں پر اول ہوا 15۔ اب 15 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے، اگر مسئلہ عائلہ ہو تو وفق کو اول کے ساتھ ضرب دے دیں گے، 15 ضرب 3 تصحیح ہو جائے گی 45۔ اب دیکھیں، اب اس 3 کو ہم ہر حصے کے ساتھ ضرب دیں گے، 3 ضرب 3 9، 3 ضرب 2 6، 3 ضرب 2 6 اور 3 ضرب 8 24۔ اب ان میں 6 میں اور 24 کے درمیان اب کسر واقع نہیں ہوگا، 24 کو 6 پر تقسیم کریں گے 4 آ جائے گا، یعنی ہر بیٹی کا حصہ 4 ہوگا، تو مضروب ہے اس میں 3۔ والثالث، اور تیسرا اصول یہ اللہ تکون بین سہامہم ورؤوس موافقۃ فیضرب کل عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام فی اصل مسئلہ۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان توافق کی نسبت نہ ہو تو ضرب دے دی جائے گی اصل مسئلہ میں ان لوگوں کے کل عدد رؤوس کو، یعنی کہ جن میں کسر واقع ہو رہا ہے سہام اور عدد رؤوس کے درمیان، تو اس عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دی جائے گی۔ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً، اور اگر تو مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دے دی جائے گی، یعنی کہ کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے یا عول میں ضرب دے دیں گے۔ اس کی مثال کَأَبٍ وَأُمٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ، بغیر عول کی مثال دی ہے جیسے کہ ماں باپ اور 5 بیٹیاں، اور عول کی مثال دی ہے او زوج وخمس اخوات لأب وام، جیسے کہ زوجن شوہر اور 5 حقیقی بہنیں، یہ عول کی مثال۔ تیسرے اصول کی مثال دیکھیں، میت ہے، والدین موجود ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں۔ اصول کے مطابق تو اصل مسئلہ شروع ہوگا 6 سے شروع ہوگا، سدس اور ثلثان۔ ہم نے کہا کہ سب سے چھوٹے حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ شروع کریں گے، تو سدس چھوٹا ہے ثلثان سے، تو اس لیے 6 سے مسئلہ شروع کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر کسر واقع ہو رہا ہے 5 اور 4 کے درمیان، اور ان میں توافق کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان میں تباین کی نسبت ہے۔ تباین کی نسبت ہو تو ہم نے کہا کہ عدد رؤوس، کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، تو عدد رؤوس ہے 5، تو یہ مضروب بنے گا، 5 کو 6 میں سے ضرب دیں گے تو تصحیح آ جائے گی 30، تو یہی 5 ہر ایک حصے سے ضرب کھائے گا، 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 4 20، تو 20 کو 5 پر جب تقسیم کریں گے تو 4 آ جائے گا، یعنی ہر بیٹی کا حصہ 4 ہو جائے گا۔ اگر مسئلہ عائلہ ہو جیسے اس صورت کے اندر زوج کا حصہ 3 آ رہا ہے اور 5 حقیقی بہنیں، ان کا حصہ 4 آ رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیں مخرج تنگ ہو رہا ہے، مسئلہ اصول کے مطابق 6 سے شروع کیا تھا لیکن 4 اور 3 حصے ہو گئے 7، تو عول ہو گیا 7۔ اب دیکھیں 4 اور 5 کے درمیان توافق کی نسبت نہیں ہے بلکہ تباین کی نسبت ہے، تو عدد رؤوس کو عول سے ضرب دے دیں گے، 5 ضرب 7، یہ تصحیح ہو گئی 35 سے، تو مضروب ہوا 5، اور 5 کو ہر ایک حصے سے ضرب دیں گے، 5 ضرب 3 15، 5 ضرب 4 20، تو اب 20 کو 5 پر تقسیم کریں گے تو 4 آ جائے گا، یعنی ہر حقیقی بہن کا حصہ 4 ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ فَأَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْكَسْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَكِنْ بَيْنَ أَعْدَادِ رُؤُوسِهِمْ مُمَاثَلَةً فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ يُضْرَبَ أَحَدُ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ۔ چوتھا اصول، وہ 4 اصول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان یکون الکسر علی طائفتین او اکثر،
کسر دو یا دو سے زیادہ فریقوں پر واقع ہو، یعنی کسی ایک فریق میں نہیں بلکہ دو یا دو سے زیادہ فریقوں پر کسر واقع ہو، ولیکن بین اعداد رؤوس مماثلہ، لیکن ان اعداد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہے۔ عدد رؤوس اور عدد رؤوس کے درمیان ہم نے اس نسبت کو اب دیکھنا ہے، عدد رؤوس اور عدد رؤوس کے تماثل کی نسبت ہو، فالحکم فی ان یضرب احد الاعداد فی اصل مسئلہ، تو حکم اس میں یہ ہے کہ ضرب دی جائے گی ان اعداد میں سے کسی ایک کو اصل مسئلہ میں، ان اعداد میں سے کسی ایک کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دی جائے گی۔ اس کی مثال ہے ست بنات و ثلاث جدات و ثلاثت اعمام، 6 بیٹیاں ہیں اور 3 جدات ہیں اور 3 چچا ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں 6 بیٹیاں، 3 جدات، 3 اعمام ہیں۔ اصول کے مطابق مسئلہ شروع ہوا 6 سے شروع ہوا۔ اب ان میں ایک فریق نہیں بلکہ ہر فریق کے درمیان کسر واقع ہو رہا ہے، ان دونوں میں بھی کسر واقع ہو رہا ہے، 3 اور 1 کے درمیان بھی کسر واقع ہو رہا ہے کیونکہ جدات 3 ہیں، حصہ 1 ہے، اور چچے بھی 3 ہیں اور حصہ 1 ہے، کسر واقع ہو رہا ہے۔ تو جب ہر ایک فریق کے درمیان کسر واقع ہو رہا ہو تو ہم نے عدد رؤوس کے درمیان دیکھنا ہے کہ نسبت کیا ہے۔ اب پہلے 4 اور 6 کے درمیان چونکہ توافق کی نسبت ہے تو اس کا وفق نکال لیں گے، توافق بالنسب ہونے کی صورت میں 6 کا وفق نکلے گا 3، تو 3 3 3، ان میں تماثل کی نسبت ہے تو اس ایک کو ہی اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، 6 ضرب 3 تصحیح نکل آئے گی 18۔ اب یہی 3 جو ہے ہر ایک حصے سے ضرب کا آئے گا، 4 ضرب 3 12، 3 ضرب 1 3، 3 ضرب 1 3، تو یہاں پر حصے بن گئے 12۔ اب 12 کو 6 پر تقسیم کریں گے تو 2 آ جائے گا، ہر بیٹی کا حصہ 2 ہوگا، اور یہاں پر 3 کو 3 پر تقسیم کریں گے تو 1 آ جائے گا، یعنی ہر ایک، اب یہاں پر 3 حصے بن گئے تھے تو ہر ایک کو 1 حصہ بن جائے گا، اور 3 کو تقسیم کرے گا 3 پر اور ہر ایک کو 1 حصہ مل جائے گا، یعنی کہ کل حصے 18 کریں گے، ہر بیٹی کے حصے، ہر بیٹی کو 2 حصے ملیں گے، اور ہر جد اور ہر چچا کو 1 1 حصہ ملے گا۔ والثانی، اور ان 4 اصولوں میں سے دوسرا اصول ان یکون بعض الاعداد متداخلا فی البعض، کہ ان عدد رؤوس کے درمیان بعض کی تداخل کی نسبت ہو، فالحکم فیہ، تو اس میں ضابطہ یہ ہے ان یضرب اکثر الاعداد فی اصل مسئلہ، آسان ہے کہ اگر ان میں تداخل کی نسبت ہو تو بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، مثل 4 زوجات و 3 جدات و 12 عمن، کہ اس کی مثال یہ ہے کہ 4 زوجات ہیں اور 3 جدات ہیں اور 12 چچا ہیں۔ دیکھیں 4 زوجات ہیں، 3 جدات ہیں اور 12 چچا ہیں، تو اصول کے مطابق مسئلہ تو 12 سے شروع کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہر ایک میں کسر واقع ہو رہا ہے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان۔ اب جب ایک سے زیادہ فریق کے درمیان کسر واقع ہو رہا ہو تو ہم نے عدد رؤوس کی نسبت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب ان میں تداخل کی نسبت ہے، ان میں تداخل کی نسبت ہے 12 4 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے پورا اور 3 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے پورا۔ تو جب تداخل کی نسبت ہو تو ہم نے پڑھا کہ بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، 12 کو 12 ضرب دیں گے تو تصحیح ہو جائے گی 144، تو مضروب ہوا 12۔ اب 12 کو ہر ایک حصے سے تقسیم ضرب دیں گے، 12 ضرب 3 36، 12 ضرب 2 24، 12 ضرب 7 84۔ تو ہر ایک فریق میں سے ہر ایک وارث کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اب 36 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو ہر بیگم کا حصہ 9 آ جائے گا۔ اب 24 کو 3 پر تقسیم کریں گے تو ہر جدہ کا حصہ آ جائے گا 8، اور اسی طرح چچا کا حصہ آ جائے گا 7۔ والثالث، اور تیسرا اصول، ان 4 اصولوں میں سے تیسرا اصول یہ ہے ان یوافق بعض الاعداد بعضا، کہ بعض عدد رؤوس کے درمیان توافق کی نسبت ہو،
فالحکم فیہا ان یضرب وفق احد الاعداد فی جمع ثانی، تو اس میں ضابطہ یہ ہے کہ ضرب دی جائے گی اعداد میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں، یعنی کہ ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دی جائے گی. ثم ما بلغ فی وفق ثانی، حاصل ضرب کو تیسرے کے وفق میں، ان وافق المبلغ الثالث، اگر تو حاصل ضرب کی تیسرے کے ساتھ توافق کی نسبت ہو. وَإِلَّا فَالْمَبْلَغُ فِي جَمِيعِ ثَانِي، ورنہ ضرب دے دی جائے گی حاصل ضرب کو تیسرے کے کل کے ساتھ ہی. ثم المبلغ فی الرابع، اور پھر حاصل ضرب کو چوتھے میں اسی طرح ضرب دے دی جائے گی. ثم المبلغ فی اصل مسئلہ، پھر حاصل ضرب کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دی جائے گی. كأربع زوجات وثماني عشر بنتا وخمسة عشرة جدة وستة أعمام. اس کی مثال جیسے اربع زوجات، جیسے چار بیویاں ہیں اور 18 بیٹیاں ہیں اور 15 جدات ہیں اور 6 چچا ہیں. دیکھیے 4 زوجات ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 15 جدات ہیں اور 6 اعمام ہیں. اب اصول کے مطابق مسئلہ شروع کریں گے 24 سے. 24 سے جب ہم نے مسئلہ شروع کیا تو ہم نے دیکھا عدد رؤوس اور سہام کے درمیان کسر واقع ہو رہا ہے. اس میں بھی کسر ہے، اس میں بھی کسر واقع ہو رہا ہے، اس میں بھی کسر ہے اور اس میں بھی کسر واقع ہو رہا ہے. اب ہم نے دیکھا عدد رؤوس کے درمیان نسبت کو دیکھنا ہے. عدد رؤوس کے درمیان ہم نے دیکھا تو ان میں توافق کی نسبت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ہمیشہ چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں. 4 اور 6 توافق بالنصف ہے. 6 اور 9 ان میں بھی توافق بالثلث ہے. 9 اور 15 ان میں بھی توافق بالثلث ہے. تو ان میں جب توافق کی نسبت ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر دو کے درمیان جو توافق ہوگا، ایک کے وفق کو دوسرے کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے. 4 اور 6 ان میں توافق بالنصف ہے، تو 4 کا وفق ہے 2، 2 کو 6 سے ضرب دیں گے 12. اب 12 اور 9 ان کا وفق نکال لیا تھا تو وفق نکلا 9. تو 12 اور 9 ان میں جب ہم نے توافق دیکھا تو توافق بالثلث ہے. تو 9 کا وفق نکلا 3، 3 کو 12 سے ضرب دیں گے 36. اب 36 اور 15، 15 اور 36 ان میں توافق بالثلث ہے. تو 15 کا جو وفق ہے 5، 5 کو ضرب دیں گے 36 کے ساتھ تو نکل آئے گا 180. اب 180 مضروب ہوا، 180 کو جو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے تو 4320 تصحیح نکل آئی. 180 کو ہر ایک کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. والرابع ان تكون الاعداد متباینة لا يوافق بعضها بعضا، اور چوتھا اصول یہ ہے 4 اصولوں میں سے کہ ان اعداد رؤوس کے درمیان توافق کی نسبت نہ ہو بلکہ تباین کی نسبت ہو. فالحکم فیہا ان یضرب احد الاعداد فی جمع ثانی، تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ان اعداد میں سے ہر ایک کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں گے. ثم ما بلغ فی جمع ثانی، پھر حاصل ضرب کو تیسرے کے کل میں ضرب دے دی جائے گی. ثم ما بلغ فی جمع رابع، اور پھر حاصل ضرب کو چوتھے کے کل میں ضرب دے دیں گے. ثم مجتمع فی اصل مسئلہ، اور پھر جو مجموعہ ہوگا اس کو بھی ضرب دی جائے گی اصل مسئلہ میں. اس کی مثال کامرأتین وست جدات وعشر بنات وسبعۃ اعمام، جیسے کہ 2 بیویاں ہیں اور 6 جدات ہیں اور 10 بیٹیاں اور 7 چچا. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.